بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نور عشق سیریز میں خوش آمدید۔ آج کتاب شعور دل کی بیداری کے سفر میں باب نمبر 10 کو ڈسکس کریں گے، جس کا نام ہے حاضری۔ راستے کا دوسرا مرحلہ وہاں ختم ہوتا ہے جہاں اللہ کے ساتھ حقیقی معیت کا آغاز ہوتا ہے، یعنی کمپینین شپ، یعنی حضوری۔ حضوری کوئی ڈرامائی روحانی کیفیت نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی کشف ہے، نہ کوئی احساس، اور نہ ہی کوئی صوفیانہ تجربہ۔ حضوری وہ مستقل شعور ہے جو قائم رہتا ہے۔ سفر کے آغاز میں ذکر سالک کے لیے ایک شعوری عمل ہوتا ہے۔ دل کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، لیکن وقت کے ساتھ یہ کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ ذکر فطری محسوس ہونے لگتا ہے، نہ زبردستی، نہ وقفے وقفے سے، بلکہ مسلسل حضوری کی کیفیت قائم رہتی ہے۔ دل روزمرہ زندگی کے پس منظر میں اللہ سے آگاہ رہنے لگتا ہے۔ چلتے ہوئے بھی شعور ہوتا ہے، بات کرتے ہوئے بھی شعور ہوتا ہے، اور آرام کرتے ہوئے بھی شعور قائم رہتا ہے۔ یہ آگاہی زندگی میں خلل نہیں ڈالتی، بلکہ خاموشی سے اس کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ حضوری کا مطلب یہ ہے کہ دل عام لمحات میں اللہ سے خود کو جدا محسوس نہیں کرتا۔ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ قرب الہی ہمیشہ قائم ہے۔ سالک کو ہمیشہ شدید جذبات محسوس نہیں ہوتے، نہ ہی کوئی غیر معمولی روحانی تجربہ ہوتا ہے، لیکن ایک خاموش یقین ضرور ہوتا ہے، یہ احساس کہ دل اللہ کی نگاہ کے تحت زندگی گزار رہا ہے۔ یہ شعور توازن پیدا کرتا ہے۔ خوشی آئے تو دل شکر گزار رہتا ہے مگر مست نہیں ہوتا۔ مشکل آئے تو صبر قائم رہتا ہے مگر دل ٹوٹتا نہیں۔ تعریف ملے تو عاجزی باقی رہتی ہے، اور تنقید آئے تو سکون برقرار رہتا ہے۔ حضوری اندرونی دنیا کو مستحکم کر دیتی ہے۔ نفس کی طاقت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ توجہ اب خود پر مرکوز نہیں رہتی۔ دل اب یہ سوال بار بار نہیں کرتا کہ مجھے کیسے دیکھا جا رہا ہے، بلکہ یہ سوال کرتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں۔ یہ تبدیلی زندگی کو سادہ بنا دیتی ہے۔ بہت سی فکریں کم ہو جاتی ہیں، پہچان کی خواہش کمزور پڑنے لگتی ہے، اور خود کو ثابت کرنے کی ضرورت چھوٹی ہو جاتی ہے۔ دل اخلاص پر قناعت کرنے لگتا ہے۔ حضوری انسان کے اندر رحم دلی کو بھی گہرا کر دیتی ہے۔ جب دل اللہ کی رحمت کو محسوس کرنے لگتا ہے تو دوسروں کے ساتھ نرمی بڑھ جاتی ہے، سخت فیصلے نرم ہو جاتے ہیں، صبر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور سمجھ بوجھ گہری ہو جاتی ہے۔ سالک یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہر انسان ایسی جدوجہد سے گزر رہا ہے جو اکثر نظر نہیں آتی۔ یہ شعور دل کو زیادہ نرم بنا دیتا ہے۔ حضور انسان کو دنیا سے دور نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر زیادہ ذمہ دار رہنا بنا دیتا ہے۔ بیدار دل ہر تعلق میں سکون لانے کی کوشش کرتا ہے، سچائی کے ذریعے، صبر کے ذریعے، اور اخلاص کے ذریعے۔ وقت کے ساتھ حضور دل کے اندر ایک خاموش گھر بن جاتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں سالک بار بار لوٹتا ہے۔ جب دنیا شور سے بھر جائے تو حضور سکون واپس لاتا ہے۔ جب جذبات شدت اختیار کرے تو توازن بحال کرتا ہے، اور جب الجھن پیدا ہو تو وضاحت عطا کرتا ہے۔ یہی سفر کے دوسرے مرحلے کا تحفہ ہے۔ دل ذکر سے آگاہی کی طرف آیا، آگاہی سے نظم کی طرف، نظم سے سکون کی طرف، اور اب سکون سے حضور کی طرف۔ حضور کا مطلب یہ نہیں کہ سفر ختم ہو گیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ بنیاد قائم ہو گئی ہے۔ یہاں سے راستہ مزید گہری سپردگی، گہرے توکل اور گہری محبت کی طرف بڑھتا ہے۔ لیکن وہ مراحل اس سفر کے دوسرے حصے سے تعلق رکھتے ہیں۔ فی الحال سالک نے ایک بنیادی چیز سیکھ لی ہے، بیدار رہنا، شعور کے ساتھ جینا اور دل کے ساتھ چلنا۔
جو ہمیشہ قریب موجود ذات کو یاد رکھتا ہے، اور اللہ کے ساتھ یہ خاموش رفاقت دل کے پاس موجود سب سے خوبصورت خزانوں میں سے ایک ہے۔ آخر میں ہم کتاب کے بارے میں ایک اختتامی غور و فکر کرتے ہیں۔ دل کا ہر سفر ایک واپسی سے شروع ہوتا ہے، وہ لمحہ جب روح شور، الجھن اور بے چین تلاش سے تھک کر خاموشی سے اس ذات کی طرف لوٹتی ہے جس نے اسے پیدا کیا۔ لیکن واپسی صرف آغاز ہے۔ بیدار دل کو یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ شعور کے ساتھ کیسے جیا جائے، حضور کے ساتھ زندگی کے راستوں سے کیسے گزرا جائے، اور اس روشنی کی حفاظت کیسے کی جائے جو اندر دوبارہ روشن ہوئی ہے۔ یہ راستہ ہمیشہ ڈرامائی نہیں ہوتا، یہ اکثر خاموش ہوتا ہے۔ یہ اخلاص کے چھوٹے چھوٹے اعمال سے، صبر کے لمحات سے اور روزمرہ زندگی میں موجود خاموش ذکر کے ذریعے آہستہ آہستہ کھلتا ہے۔ کبھی دل مضبوط محسوس ہوتا ہے، کبھی غیر یقینی، لیکن اخلاص کے ساتھ اٹھایا گیا ہر قدم روح کو اس ذات کے قریب لے جاتا ہے جو کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ بیدار دل کا سفر کمال تک پہنچنے کا نام نہیں، بلکہ ہر سانس، ہر فیصلے اور ہر لمحے میں اللہ کی آگاہی کے ساتھ جینا سیکھنے کا نام ہے۔ اور جب دل یہ آگاہی حاصل کر لیتا ہے تو ایک خوبصورت تبدیلی آتی ہے۔ زندگی خود ذکر بن جاتی ہے، ہر آزمائش سبق بن جاتی ہے، ہر لمحہ شکر کا موقع بن جاتا ہے، اور ہر سانس اس ذات کے ساتھ ایک خاموش گفتگو بن جاتی ہے جو ہمیشہ قریب ہے۔ اللہ کرے کہ جو بھی دل یہ الفاظ پڑھے وہ اپنے سفر کو عاجزی، اخلاص اور توکل کے ساتھ جاری رکھے، اور اللہ ہر تلاش کرنے والی روح کو آگاہی کے نور سے منور فرمائے، یہاں تک کہ دل اپنی اصل منزل یعنی اس کی قربت میں سکون پا لے۔ ہم محمد وقاص الیاس اور سعدیہ منظور شاہ صاحبہ روحانی مصنفین اور معلمین ہیں جو انسان کے قلبی سفر اور اس کی الہی شعور کی طرف واپسی کے باطنی پہلو کو دریافت کرنے کے لیے وقف ہیں۔ ہماری تحریریں ایمان کے ان بھولے ہوئے باطنی پہلوؤں کو دوبارہ زندہ کرنے پر مرکوز ہے۔ ذکر، اخلاص، تزکیہ نفس اور اللہ کے ساتھ شعوری حضوری، غور و فکر، روحانی رہنمائی اور تدبر پر مبنی تحریروں کے ذریعے ہم سالکین کی مدد کرتے ہیں کہ وہ دل اور اللہ کے درمیان تعلق کی گہرائی اور خوبصورتی کو دوبارہ دریافت کریں۔ ہم نے مل کر ایک روحانی تحریک نور عشق کی بنیاد رکھی ہے جو دل کی بیداری، روحانی شفا اور روزمرہ زندگی میں الہی محبت کو فروغ دینے کے لیے وقف ایک پلیٹ فارم ہے۔ ہماری خدمات میں روحانی تحریریں، رہنمائی پر مبنی غور و فکر، مراقبہ اور ایسے اسباق شامل ہیں جو انسان کو جدید زندگی کی الجھنوں سے نکال کر ایمان کی اصل روح سے جوڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ ہماری پہلی کتاب نور عشق، سفر از نور نفس تا نور، یعنی نفس سے نور تک کا سفر، یہ روحانی بیداری کے ابتدائی مراحل اور دل کی ذکر کی طرف واپسی کو بیان کیا۔ یہ دوسری کتاب نور عشق، بیدار دل کا سفر، اسی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے سالکین کو روزمرہ زندگی میں آگاہی، نظم اور اللہ کے ساتھ حضوری کی طرف رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اپنی تحریروں اور تعلیمات کے ذریعے ہم دلوں کو یہ سادہ حقیقت یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سفر انسان کے اندر سے شروع ہوتا ہے، اور ہر سچا قدم جو اس کی طرف بڑھایا جاتا ہے اس کی رحمت کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے۔ ہمارا پیغام ہے کہ اگر آپ اس کتاب کے آخر تک پہنچے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کہیں نہ کہیں اللہ کے ساتھ شعور اور قربت کے راستے پر چلنے کی سچی خواہش موجود ہے۔ دل کا سفر ہمیشہ دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا،
یہ اکثر خاموشی سے چلتا ہے، غور و فکر کے لمحات کے ذریعے، اخلاص کے چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے اور مسلسل ذکر کی طرف لوٹنے کی کوشش کے ذریعے۔ یہ کتاب اسی امید کے ساتھ لکھی گئی ہے کہ یہ اس راستے میں ایک نرم سا ساتھی ثابت ہو سکے۔ بیدار دل کا سفر ایک ہی لمحے میں مکمل نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے۔ صبر، آگاہی اور اللہ کی رہنمائی پر اعتماد کے ساتھ۔ کچھ دن ہلکا اور واضح محسوس ہوتا ہے اور کچھ دن غیر یقینی کیفیت بھی ہو سکتی ہے۔ دونوں ہی اس سفر کا حصہ ہیں۔ سب سے اہم بات کیا ہے کہ بار بار لوٹتے رہنا ہے، ذکر کی طرف لوٹنا ہے، اخلاص کی طرف لوٹنا اور اس شعور کی طرف لوٹنا کہ اللہ ہمیشہ ہمارے قریب ہے۔ اگر ان صفحات میں سے ایک بھی خیال آپ کو ٹھہرنے، سوچنے یا اللہ کو زیادہ حضوری کے ساتھ یاد کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے تو یہ کتاب اپنا مقصد پورا کر چکی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہر تلاش کرنے والے دل میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو اخلاص، عاجزی اور اپنی قربت کے گہرے شعور کی طرف رہنمائی عطا فرمائے۔ آپ کا سفر روشنی کے ساتھ جاری رہے۔ دعاؤں اور شکر گزاری کے ساتھ محمد وقاص الیاس اور سعدیہ منظور شاہ۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔